وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت شان، مقام و مرتبہ کے متعلق حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعض ملفوظات اور فرمودات آپ حضرات کے سامنے پیش کیے کہ حضرت عثمان کا مقام و مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں کیا تھا۔ اسی ضمن میں صلح حدیبیہ یا غزوہ حدیبیہ میں بیعت رضوان کے سلسلہ میں نے بات کی کہ اس میں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر اہل مکہ کے پاس بھیجا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ ہی سے یہ بیعت رضوان کا انعقاد ہوا، جس پر اللہ رب العزت نے جتنے بیعت رضوان میں شریک صحابہ ہیں ان کے متعلق 3 چیزوں کی گارنٹی دی۔ پہلی گارنٹی کہ یہ پکے مومن ہیں، المؤمنین کا لفظ کہہ کر بتا دیا کہ جو پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے ہیں یہ مومنین کاملین ہیں، اور دوسرا بتایا رضی اللہ، ان پہ اللہ راضی ہے، اور تیسرا انہی آیات کے سیاق و سباق میں بتایا کہ ان کے لیے جنت ہے، آخرت میں جنت ہے۔ یہ 3 گارنٹیاں بیعت رضوان جو حضرت عثمان کی وجہ سے ہوئی، اور پھر جب آپ بیعت لے رہے تھے، شیعہ مذہب کی کتاب بہار الانوار میں بھی، حیات القلوب میں بھی
دونوں کتب میں موجود ہے اور کتب میں بھی موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک، ایک ہاتھ تو نیچے تھا، تو آپ نے دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھ کے فرمایا ہذہ ید عثمان ان کان حیا۔ اگر حضرت عثمان زندہ ہے، دلائل نبوت بہقی کے لفظ ہیں کہ ہذہ ید عثمان ان کان حیا، اگر عثمان زندہ ہے تو یہ میرا ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اور یہ باقر مجلسی جیسا دجال بھی لکھنے پہ مجبور ہوا ہذہ ید عثمان۔ تو بہرحال یہ بیعت رضوان، اس کا واقعہ آپ سن چکے ہیں، مسائل بھی۔ آج ہمارے کچھ انگلینڈ سے بھی مہمان آئے، ابھی میں آ رہا تھا تو حاجی صاحب نے مجھے بتایا کہ توحید بیان کرنی، تو انشاءاللہ توحید تو ہماری گھٹی میں ہے، وہ تو کوئی موضوع درمیان سے نکل ہی جاتی ہے۔ اصل موضوع تو ہمارا ہی تھا حضرت عثمان پر جو سبائی نسل، مجوسی نسل اور ان کے آگے جو کتورے ہیں، نیٹ پہ بیٹھ کے بک بک کرتے ہیں، مودودی، جیلمی، اور یہ جو جیلمی ہے مرزا جیلمی، ایک بات ذہن میں رکھو، یہ الگ بات ہے کہ وہ جاہل آدمی ہے، یہ بھی الگ بات ہے کہ بہت بڑا یہودی قسم کا آدھی بتاتا ہے اور زیادہ چھپاتا ہے اور بالکل اناڑی جاہل ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھو کہ موجودہ جو اہل حدیث ہیں، ان کا اصل نظریہ وہی ہے جو جیلمی بیان کر رہا ہے۔ روایات کی روشنی میں موجودہ غیر مقلدین گالیاں تو نکالتے ہیں اسے، لیکن اصل ان کا ترجمان مرزا جیلمی ہے، اور یہ کتمان کرتے ہیں، تقیہ کرتے ہیں، وہ بات کھل کے بتا دیتا ہے۔ اور وہ جو اہل حدیث منہج ہے، اور اہل حدیث کا منہج کیا ہے؟ قرآن دشمنی، روایت پرستی۔ غیر مقلدین کا اصل منہج یہ ہے کہ ایمان بالقرآن نہیں ہے اور راویوں کی پوجا ہے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَانٌ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَانٌ، اور یہ وہ واحد بدبخت طبقہ ہے کہ جنہیں درایت حدیث کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ حالانکہ یہ بات ذہن میں رکھیں، اب یہ بات بیان کرنا بھی مشکل ہے پاکستانی مولویوں کے سامنے، یہ بھی تو ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ تو کسی بھی حدیث کے لیے جو علم حدیث کا ماہر ہے وہ سمجھتا ہے کہ حدیث یا روایت کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ ایک چیز اس کی سند صحیح ہو، سند میں کوئی راوی کذاب نہ ہو، شتام نہ ہو، بے ایمان نہ ہو، ثقہ عادل راوی ہو۔ پھر سند متصل ہو، درمیان میں انقطاع نہ ہو، پھر کوئی نسیان کا مریض راوی نہ ہو، صوفی نہ ہو، اور یہ ساری سند کی ابحاث ہوتی ہیں کہ حدیث کی سند صحیح ہونی چاہیے۔ صحیح حدیث کی سند صحیح ثابت ہو جائے تو ابھی کام ختم نہیں ہوا کہ صرف سند صحیح ہے لہذا حدیث صحیح ہے۔ تو یہ پاکستانی ملا کی جہالت ہے کہ یہاں تک یہ سمجھے سند کی صحت کے بعد یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ متن بھی صحیح ہے یا نہیں، درایت بھی صحیح ہے یا نہیں، کہیں اس کا متن قرآن کریم کے خلاف تو نہیں، کہیں اس کا متن عقل سلیم معقول اخلاقی تقاضوں کے خلاف تو نہیں، کہیں اس کا متن مشاہدہ کے خلاف تو نہیں، کہیں اس کا متن کسی متواتر روایت کے خلاف تو نہیں،
کہیں اس کا متن کسی اسلامی اصول کے خلاف تو نہیں؟ تو اگر ایک روایت اس کی سند بالکل صحیح ہے، کھری سند ہے، اس میں سارے راوی ثقہ ہیں، سچے ہیں، سند متصل ہے، اور بخاری شریف میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، تو اس کے بعد اس کی درایت، اگر وہ درایت کہتے ہیں، اس کا معنی مفہوم کیا بن رہا ہے، مطلب کیا بن رہا ہے، کیا یہ کسی آیت کے خلاف تو نہیں، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اور جو اجمی ملا ہیں، موجودہ زمانے کی بات کر رہا ہوں، اور خصوصاً غیر مقلدین، یہ ان کا منہج ہے کہ وہ سند پہ بھی پوری بات نہیں کرتے، سند کا بھی ان کا معیار یہی ہے کہ یہ بخاری کا راوی آ گیا، حالانکہ بخاری کے منہج کو بھی نہیں سمجھتے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں جہاں کوئی کمزور راوی لایا تو اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے صحیح راوی بھی پیش کیا۔ اب وہی راوی دوسری کتب حدیث میں ہوتا ہے تو غیر مقلد یہی سمجھتے ہیں بس رجالہ رجال الصحیح اسناد صحیح۔ تو یہ ان کی جہالت ہے اور ساری ان کی گمراہیوں کی یہ بنیاد ہے۔ مثال کے طور پہ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف میں، کچھ لوگ اورینا قبیلے سے آئے نبی کریم علیہ السلام کے پاس، تو ان کے پیٹ پھول گئے، سوج گئے۔ اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہمیں مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی، ہمارے پیٹ پھول گئے۔ تو اب جو ایک روایت بخاری شریف میں آئی اس کے یہ لفظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ صدقہ کے اونٹوں کی طرف جاؤ اور اشربو من البانہا و ابوالہا، ان کا دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو۔ اب سند تو صحیح ہے، صحیح سند ہے اور بخاری میں موجود ہے، لیکن متن بھی صحیح ہے۔ خاموش ہو، یا پینے کا پروگرام ہے یا پلانے کا، تو اس حدیث میں تو امر موجود ہے، اشربو، پیو، اور امر آتا ہے وجوب کے لیے۔ اور یہاں جو بخاری کی حدیث ہے اس میں نبی کریم علیہ السلام نے کوئی علت بیماری شماری نہیں بتائی، نہ مسلم میں، اور مطلق فرمایا اشربو من البانہا و ابوالہا، جاؤ اونٹنیوں کا دودھ بھی پیو، پیشاب بھی پیو۔ مودی گائے کا پیے، غیر مقلد اونٹوں کا پیے، تو یہ پیشاب پینا پڑے گا اگر درایت پہ بات نہیں ہوگی۔ اب اسنادہ صحیح ہے، لیکن متن کیا ہے، درایت کیا ہے کہ واقعی اونٹوں کا پیشاب پینے کا آپ نے حکم دیا؟ کوئی طبع سلیم والا آدمی سوچے کہ یہ پیغمبر کے مزاج کے موافق بات ہے صحیح کہ آپ پیشاب پینے کا حکم دیں؟ اور اگر اونٹوں کا پیشاب تو پھر گائے کا بھی پینا چاہیے، پھر کھوتی نے کیا قصور کیا؟ اب تو ایک نیا محقق بھی آیا ہے ماشاءاللہ، وہ ساحر ادیم ہے کہ کیا، اس نے پورا کلپ، اور ایک کامران صاحب ہے، اس نے پورا کلپ دے دیا کہ گدھا حلال ہے، اور ساتھ کہتا ہے کہ لاہوری مجھے کومنٹ کرو کیونکہ لاہوری ہوٹلوں پہ گدھے پکتے ہیں، تو اس نے مستقل بات کی کہ گدھا حلال ہے۔ خیر یہ تو طالب الرحمان نے بھی دیگے پکا کے سامنے رکھی ہوئی تھی، جب وہ مناظرہ چل رہا تھا اس نے ڈش سامنے رکھی ہوئی تھی۔ تو سمجھو بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، من ابوالہا آیا،
اب کوئی آدمی بھی جس کی فطرت سلیمہ ہے، عقل سلیم ہے، پیغمبر کے مزاج سے واقف ہے، آپ کی طہارت تزکیہ سے واقف ہے، آپ کے اقوال و ارشادات سے واقف صحیح مسلمان آدمی ہے، وہ آمدن کبھی نہیں کہہ سکتا کہ پیغمبر کریم نے فرمایا کہ پیشاب پیو۔ یہاں شاہ صاحب کے ساتھ ایک میرے پاس آیا تو میں نے کہا پیے گا، حدیث پہ عمل کرے گا؟ تو چائے بھی نہیں پی، بھاگی ہے، خطرہ لگ گیا۔ میں نے کہا ادھر قریب ہے اونٹ شوٹ۔ شاہ سے مجھے بتا رہے تھے دکان پہ جب گیا تو کہتے مولوی کے سامنے نہیں پیا، اب آپ لائیں تو میں پی لوں، پیشاب پیوں۔ تو ان لوگوں کی یہ عادت ہے، تو مسئلہ سمجھیں، سند صحیح ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، مسند احمد میں ہے، لیکن متن صحیح نہیں۔ متن کا یہ مطلب نہیں جو ظاہر حدیث سے لیا گیا کہ پیشاب پیو۔ نبی کریم علیہ السلام نے پیشاب پینے کا حکم دے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ قرآن گواہ ہے، قرآن کہتا ہے یحرم علیکم الخبائث، کہ پیغمبر کی شان یہ ہے کہ ہر خبیث چیز کو پیغمبر کریم حرام بتلانے کے لیے آئے۔ یحرم، تو پیشاب بھی خبیث ہے، خبائث ہے، طیبات کو حلال کرتے ہیں، خبائث کی حرمت بتاتی ہے۔ طیبات کی حلت بتانا یہ پیغمبر کا منصب ہے، خبائث کی حرمت بتلانا یہ پیغمبر کا منصب ہے۔ اسی لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ، ہم نے امام ابو حنیفہ کو ایسے نہیں امام مانا ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ساتھ کہہ دیا، اور بھی بڑے بڑے ائمہ نے، کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اونٹوں کا پیشاب پاک ہے اور پیو، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے خبائث کو آپ حرام بتلانے آئے۔ اب حدیث سند تو صحیح ہے، اب ایک طرز ہے رئیس المباحثین امام المفسرین حضرت مولانا حسین علی البانی رحمت اللہ علیہ کی۔ مولانا البانی رحمت اللہ علیہ کا درس قرآن کی ترتیب تو بڑی چلی، لیکن درس حدیث وہ اس طرح عام نہیں ہوا، اب انشاءاللہ وہ بھی عام ہوگا۔ حضرت کی طرز یہ ہے کہ ایک حدیث آئی، اس کے سارے طرق جمع کرو، سارے طرق۔ ہمارے جو دورہ حدیث کے طلباء ہیں وہ الحمدللہ اسی طرز پہ پڑھ رہے ہیں، سارے طرق جمع کرو۔ پھر جو ایک حدیث کا مضمون آیا، اس مضمون پر ساری احادیث جمع کرو، جمع کر کے اب نتیجہ نکلے گا کہ راوی نے کہاں غلطی کی، کیونکہ یہ تو 250-300 سال بعد تک وہی قال حدثنا چلتا رہا، درمیان میں راوی سے بھول کہاں ہوئی، راوی سے غلطی کہاں ہوئی، اور اصل حدیث کیا ہے۔ یہ طرز ہے مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ اس طرز پہ یہی حدیث بخاری ہی میں، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ دوسری سند سے پھر خود اس حدیث کو لائے، کئی مقام پہ، دوسرے مقام پہ خود لائے، جس میں یہ لفظ موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے انہیں اشربو، یہ لفظ نہیں ہے کہ آپ نے حکم دیا ہو کہ ان کے پیشاب پیو، یہ آپ نے نہیں فرمایا تھا، بلکہ ان کی اپنی طبیعت خبیث تھی۔ یہی بعد میں چرواہوں کو وہ قتل کر کے بھاگ بھی گئے تھے اونٹ لے کر، تو یہ جاسوس منافق تھے اور خبیث طبیعت تھی۔ تو یہ جب اونٹوں میں پہنچے تو پیشاب انہوں نے خود پیا، اور انہوں نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دودھ مانگا تھا۔ جو دوسری روایت بخاری کی اس میں صرف دودھ مانگا تھا، تو آپ نے فرمایا جہاں اتنا دودھ نہیں ہے آپ صدقہ کے اونٹوں میں چلے جائیں، وہاں پر آپ کو دودھ مل جائے گا، وہاں ان کو چراؤ بھی صحیح اور دودھ بھی پیو۔
آپ نے پیشاب کا کوئی اس حدیث میں حکم نہیں دیا، اور پھر آگے وہ خود خبیث تھے، ان میں سے بعض نے پیشاب بھی پینا شروع کر دیا۔ لیکن ایک تیسری جگہ پہ یہی روایت آئی، وہاں پر پیشاب کا تذکرہ ہی نہیں ہے، صرف دودھ کا تذکرہ ہے۔ تو یہ اب اس بات کی دلیل ہے کہ راوی سے ابوال والے یہ لفظ میں غلطی ہو چکی ہے، یہ راوی کی غلطی ہے۔ پیغمبر کریم نے پیشاب پینے کا حکم نہ دیا، نہ دے سکتے ہیں، اتنی بات تو خود بخاری سے ثابت ہو گئی، اور دیگر طرق کو جمع کرو تو وہاں ابوال کا لفظ نہیں، البان کا لفظ ہے۔ تو اگر وہ خود پیشاب پیئے یا جو پیئے تو وہ تو منافق جاسوس تھے، وہ مسلمان تھے ہی نہیں، تو اور وہ چرواہے کو قتل کیا، بھاگ گئے، نبی کریم علیہ السلام نے انہیں پکڑوایا، اور پھر ان کی آنکھوں میں سلاخیں پھیری گئی اور تڑپتا ہوا دھوپ پہ ڈال دیا گیا، ان سے قصاص لیا گیا۔ تو وہ مرتدین ظاہری ارتداد والے لوگ تھے جو حقیقتاً اسلام پہ آئی نہیں تھے۔ یا امام المحدثین حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے عربی قواعد پہ درایت کا معنی کیا کہ یہ الفتھا طبنا وماء باردا، ایک فعل حذف کر دیا جاتا ہے، تو مطلب کیا ہے؟ اشربوا من البانها واستعملوا من ابوالها، کہ پیشاب پینے کا کوئی حکم نہیں اس صورت میں بھی۔ تو یہ جو پیشاب پینے والی صورت ہے، پیغمبر کریم اس کا حکم دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ پیغمبر کی شان ہے خبائث کو حرام قرار دینا، اور آپ نے ہر خبیث چیز کو حرام قرار دیا۔ سند کے ساتھ متن بھی ضروری ہے۔ کیا سبق ہے؟ سند کے ساتھ درایت ضروری ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ جیلمی، غیر مقلدین، مودودی اور اس قسم کے جو لوگ ہیں اور میڈیا کے اسپیشلسٹ لوگ، تو وہ سند کی بات کرتے ہیں، حالانکہ سند بھی صحیح نہیں ہوتی، متن کو تو وہ دیکھتے ہی نہیں ہے، اور متن کا تو ان کی تو بات چھوڑو، جو شیخ الحدیث پاکستان میں بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے شیخ الاسلام بیٹھے ہیں، الحمدللہ ان کو بھی درایت حدیث کی ہوا بھی نہیں لگی، اور متن حدیث کو حل کرنے کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں، جیسی آ گئی ویسی لے لی۔ فوجی کو بیوی نے خط لکھا تھا، میں بیوہ ہو گئی ہوں، یہ اکثر حضرت قاضی صاحب سناتے تھے، تو فوجی صاحب رونے لگ گئے، تو کیا ہوا؟ کیسے بیوی بیوہ ہو گئی؟ اس نے کہا بے وقوف تو زندہ ہے۔ اس نے کہا زندہ تو ہوں، لیکن میری بیوی بڑی تہجد گزار ہے، جب سے میرے پاس آئی ہے آج تک میں نے اس سے جھوٹ نہیں سنا، بہت سچی ہے، تو نیک ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، کوئی مسئلہ ہوا ہے، بیٹھا زندہ ہے، کوئی مسئلہ ہوا ہے، تو یہی حال ہے ان کا۔ تو میرا بھائی پہلے سند اور پھر کیا ہوتی ہے؟ درایت۔ درایت کے اصول پہ بھی روایت صحیح اترے اور سند کے اصول پہ بھی صحیح اترے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر واحد صحیح۔ کیا بولتے ہیں؟ خبر واحد صحیح۔ اس خبر واحد صحیح سے بھی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، احکام ثابت ہوں گے، احکام فروعات ثابت ہوں گے، اور جب اصول اور عقیدہ ثابت کرنا پڑے گا تو وہاں پر حدیث متواتر درکار ہوگی۔ حدیث متواتر کے بغیر عقیدہ نہیں ثابت ہوگا۔ تو یہ تمہید میں نے اس لیے رکھی، اگر ایک ہی چیز آپ پکی پکڑ لیں، اور یہ جو میں اصول بیان کر رہا ہوں یہ پوری اہل سنت کا اتفاقی اصول ہے، شافعی، مالکی، حنفی، حنبلی سب متفق ہیں کہ عقیدے کے باب میں خبر واحد صحیح وہ بھی کام نہیں آتی، حدیث صحیح ہو، بخاری مسلم کی ہو، سند بھی صحیح ہو، متن بھی صحیح ہو، تب بھی اس سے حکم ثابت ہوگا، عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا۔
اور صحابہ کا محفوظ ہونا، صحابہ کا مغفور ہونا، صحابہ کا پر اللہ کا راضی ہونا، صحابہ کا جنتی ہونا، یہ منصوص قطعی عقیدہ ہے۔ صحابہ کا عادل ہونا، ثقہ ہونا، یہ منصوص قطعی عقیدہ ہے۔ اب دنیا رافضیت ہو، جیلمیت ہو، غیر مقلدیت ہو، یہ اصول سے ہٹ کے نہیں۔ حضرت عثمان ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت ابوبکر صدیق ہوں، حضرت معاویہ ہوں، عمر ابن عاص ہوں، اگر کسی صحابی پہ جرح کرنی ہے تو وہاں خبر واحد نہیں چل سکتی، وہاں پر بھی لے آنا ہوگا روایت متواتر۔ کون سی روایت لانی ہوگی؟ کون سی روایت لانی ہوگی؟ متواتر حدیث، متواتر روایت۔ اور یہ صرف میری بات نہیں، یہ اصول میں طے شدہ بات ہے، اور جو اکابر کرتے ہو، اکابر نے بھی یہ لکھا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی تکمیل الایمان میں لکھ گئے، مولانا حسین احمد مدنی اپنی تقریروں میں لکھ گئے، مفتی محمد شفیع مقام صحابہ میں لکھ گئے، مولانا عبدالشکور لکھنوی خلفائے راشدین رسالے میں لکھ گئے، اور پچھلے اگلے سب متفق ہیں کہ کسی صحابی پہ اگر جرح کرنی ہے تو صحابہ پہ جرح کرنے کے لیے نہ بخاری کی روایت معتبر ہے، نہ مسلم کی روایت معتبر ہے۔ صحابی پہ اعتراض تب بنے گا کہ صحابی پر اعتراض کے لیے حدیث متواتر پیش کرو۔ وجہ یہ ہے کہ صحابہ کی ثقاحت و عظمت منصوص قطعی ہے، اور قرآن بھی کہتے ہیں ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ اگر یہی اصول آ جائے خدا کی قسم، سارے فرق باطلہ اڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ آج کوئی اس طریقہ استدلال ہی نہیں، کوئی کدھر سے، کوئی کدھر سے، کوئی کدھر سے، اور کچی روایتیں جن کا نہ منہ نہ پیر نہ سر، اور سارے سٹیجوں پہ آ رہی ہیں۔ تو یاد رکھ لو، یہ ضابطے کی بات ہے کہ خبر واحد صحیح کب ہوگی؟ جب سند بھی صحیح ہو اور متن بھی صحیح ہو۔ صرف سند پہ اکتفا کرنا اور متن کو نظر انداز کر دینا، یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے، یہ جہالت ہے، اور یہ حدیث کا انکار ہے، حدیث کے ساتھ دشمنی ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے کہ صرف سند پہ اکتفا کیا جائے۔ سند بھی دیکھیں گے، متن بھی دیکھیں گے، معنی بھی دیکھیں گے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ بعض ساتھی کہیں گے کہ پھر یہ مضمون تو پہلے کبھی بیان ہوا ہے، لیکن یہ ایسا مضمون ہے نا اذا تکرر، کچھ مولویوں کو سمجھ آ گئی، اللہ کرے سب کو سمجھ آ جائے۔ اور دوسری بات، جو اصول کے مسائل ہیں، عقائد کے مسائل ہیں، قطعی مسائل ہیں، ان پر کوئی ضمنی روایت، ان پر کوئی خبر واحد، ان پر کوئی قول کٹورا، ان پر کوئی کیل کال وہ لے کر کبھی جرح نہیں ہو سکتی، اور کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس اصول پر مرزا جیلمی اور اس کی پوری ذریت، مودودی اور اس کی پوری ذریت، ابن سبا کی پوری اولاد کو ببانگے دول ہم چیلنج کرتے ہیں، صرف ایک روایت لاؤ اصول کے مطابق جو حضرت عثمان پہ جرح بنتی ہو۔ جبکہ میں بیان کر چکا ہوں حضرت عثمان کی صحابیت متواتر ہے۔ صحابیت کیا ہے؟ جنتی ہونا متواتر۔ تو متواتر کے مقابلے متواتر لو، متواتر کے مقابل متواتر لو۔ جی پہلا اعتراض، حضرت عثمان جنگ احد سے فرار ہو گئے، جنگ احد سے فرار ہو گئے، نرا بکواس۔ حضرت عثمان کا جنگ احد سے فرار ہونا کسی تواتر سے ثابت کرو، اور جب تواتر سے نہیں تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ یہ تمہاری بک بک ہے، لعنت اللہ علی شرکم۔
یہ کچی کچی روایتوں سے فرار ثابت نہیں ہوتا، اور یہ ایک لمبی بات بن جائے گی، میں نے تھوڑا آگے چلنا ہے۔ یہ فرار والی کوئی روایت نہیں۔ اگر کسی میں جرأت ہو اس روایت کی قطعیت ثابت کرے، اور جب اس روایت کی قطعیت ثابت نہیں تو درایتاً مردود ہے، خبر واحد بھی صحیح نہیں بنتی۔ درایت اس کی یہ ہے، اگر حضرت عثمان جنگ بدر سے احد سے فرار ہوتے تو کم از کم نبی پاک تو حضرت عثمان سے پوچھتے نا، نہ پوچھتے، اتنے قریبی تھے حضرت عثمان۔ اور دنیا کا کوئی مورخ بتایا کہ نبی پاک نے کبھی زندگی میں حضرت عثمان کو کہا کہ تو فرار ہوا ہے، کیوں ہوا ہے؟ نہیں۔ پھر حضرت عثمان، دوسری چیز، حضرت عثمان کے جو مقابل سبائی ٹولہ آیا تھا، جو 40 دن تک محاصرہ کر کے کھڑا رہا، دنیا کا کوئی آدمی ثابت کرے کہ انہوں نے حضرت عثمان کو یہ تانا دیا ہو۔ اگر حضرت عثمان کا فرار ہوتا تو دشمن معاف کرتے؟ بولو، وہ تو کہتے تو وہی نہیں ہے جو جنگ احد سے فرار ہوا، تو وہی نہیں۔ لیکن دنیا کی کتب چھان مارو، 40 دن تک محاصرہ کرتے رہے، کسی ایک سبائی یہودی میں جرأت نہیں ہوئی جس نے حضرت عثمان پر یہ تان کیا ہو کہ تم جنگ احد سے فرار ہو گئے تھے۔ معلوم ہوتا ہے یہ جنگ احد سے فرار ہونے والی یہ کہانی اور یہ چبل پن یہ کسی یہودی نسل راوی کی ایجاد ہے۔ حضرت عثمان اس سے بالکل پاک اور بری ہے۔ بخاری میں ایک روایت ہے جو کوفہ کے کچھ آدمی پوچھ رہے تھے، کوفہ، میں نے کہا کوفہ والے پوچھ رہے تھے تو ہم سمجھ گئے کیوں پوچھ رہے تھے، یہ ساری سٹوری بنائی کوفہ والوں نے، یہ کوفہ کی سٹیل مل سے، اور وہاں جو ان کا تھا دار الاکاذیب، اسی کا تحفہ۔ تو حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے جہاں یہ واقعہ یہی بات لکھ کے فرمایا، کس دلیل سے ثابت ہے حضرت عثمان فرار ہوئے تھے؟ اور یہ بھی بتا دوں صحابہ بھی فرار نہیں ہوئے تھے۔ ہاں، اچانک حملے اور نبی پاک کی شہادت کی فوری خبر، اس سے صحابہ کے قدم اکھڑے تھے اور صفیں ٹوٹی تھی اور بھگدڑ مچی تھی، لیکن بھگدڑ احد کے اندر مچی تھی۔ کوئی میدان چھوڑ کے کہیں بھاگ جائے اور صحابی ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ ایک ہی آواز پہ پھر سارے صحابہ جمع ہو گئے اور اسی طرح پھر لڑائی ہوئی، اور پھر وہ سارا لشکر کفار کا بھاگ گیا۔ تو اور وہ جو بھگدڑ مچی اس پہ بھی اللہ نے 2 مقام پہ فرما دیا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا میں نے معاف کر دیا۔ دوسرا اعتراض دی، حضرت عثمان کو شہید کرنے والے صحابی تھے۔ آج کل یہ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے صحابہ نے شہید کیا، تو یاد رکھو خالصتاً جھوٹ بکواس، جن روایتوں میں محمد بن ابی بکر کے بارے میں داڑھی سے پکڑا اور عمر بن حمد کے متعلق ہے، سب جھوٹ کا پلندہ اور سبائی یہودیوں کی ایجاد۔ اس لیے جہاں امام ابن الحمام نے اور کمال الدین ابن شریف نے تحریر الاصول جلد 2 صفحہ 26 پہ لکھا کہ حضرت عثمان کی شہادت میں کوئی ایک صحابی بھی شریک نہیں اور نہ کوئی راضی تھا، یہ خالص سبائی یہودی تھے، وہاں کوئی صحابی نہیں تھا، اور نہ صحابی حضرت عثمان کی اس شہادت یا اس قتل کے اندر کسی طرح بھی کوئی شریک نہیں تھا۔ یہ تحریر الاصول، اس میں اسی طرح قاضی ابو بکر ابن العربی العواصم من القواسم صفحہ 136 پر
اسی پر بات کرتی ہوئے لکھتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں حضرت عثمان کی شہادت میں صحابہ کا ہاتھ تھا جیسے محمد بن ابی بکر وغیرہ وغیرہ، تو قاضی ابو بکر ابن العربی فرماتے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹ اور بکواس ہے، حضرت عثمان کی شہادت میں کوئی ایک صحابی کا بھی ثبوت نہیں ملتا۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ ابن عربی سوفور نہیں ہے، یہ قاضی ابن العربی مالکی محدث اور مفسر ہے۔ اسی طریقہ سے عبد الشکور ابن شکور سالمی جو عقائد کا امام ہے اور التمہید اس کی کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ أَحَدٌ، حضرت عثمان کی شہادت میں اور ان ظالم جو آئے تھے حضرت کو شہید کرنے کے لیے، ان کے ساتھ کوئی ایک صحابی بھی کسی طرح بھی شریک نہیں تھا۔ یہ سب جیلبی، سبائی، یہودی اور ساتھ بول دیا کرو مودودی، پروپیگنڈا ہے، جئی مجرم ہے۔ تیسرا سوال ہے جی، حضرت عثمان نے اقربا پروری کی، قریبیوں کو عہدے دیے، قریبی نااہل تھے، یہی شہادت کا سبب بنا، اور اقربا پروری کی، رشتہ داروں کو نوازا۔ اس کو مودودیوں نے بھی، جیلوی نے بھی، اور اصل روافض نے اور ابن سبا کی اولاد نے اس چیز کو بطور تان کے پیش کیا، اور بہت سکولی پڑھے لکھے لوگ بھی اس سے متاثر ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریبیوں کو عہدے دیے، اقربا پروری فلانا، اور یہ وہ مودودی کلم ہے۔ توجہ سے سنو، پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وثوق کے ساتھ اور چیلنج کے ساتھ، کہ حضرت علی المرتضی اور حضرت عثمان کے جتنے عہدے دار تھے ان کا تقابل ذرا کرو، تقابل کرو، اور اگر حضرت علی کے رشتہ دار جن کو حضرت علی نے عہدے دیے وہ بڑھ گئے تو کیا ہوگا؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہو؟ حضرت عثمان کی نسبت اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں رشتہ داروں کو زیادہ عہدے دیے گئے ہوئے تو وہ تان جو حضرت عثمان پہ ہوگا پھر حضرت علی بچ جائیں گے۔ یہ ہے رافضیت، جہالت۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا یہ کس شریعت میں ممنوع ہے؟ قرآن اور سنت تو بھرے ہوئے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، جہاں بھی بالوالدین احسان آیا ساتھ ذوی القربیٰ بھی ہے، تو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، پھر یہ اقربا پروری، یہ جو تم کہتے ہو، تو حضرت موسیٰ نے کیا دعا کی تھی کہ اللہ میرے بھائی ہارون کو نبوت دے۔ کس کو؟ اونچے بولو ذرا، شکر مودودی کی نظر سے آیت نہیں گزری۔ ہارون اخی، اب وہاں پر بھی یہی بک بک کرو گے کہ حضرت موسیٰ کنبہ پرور تھے، اپنے بھائی کیوں مانگا؟ بنی اسرائیل میں اور کوئی آدمی نہیں تھا۔ ہارون اخی، اب یہ ظالم حضرت موسیٰ کو بھی کنبہ پرور کہیں گے؟ خود نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دیے، یہ کون سا عیب ہے؟ حضرت علی المرتضی آپ کے قریبی رشتہ دار ہے، تو حضرت علی کو پیغمبر کریم نے زندگی میں عہدے نہیں دیے۔ ایک دفعہ تبوک کا جب مسئلہ تھا، تبوک کی لڑائی تھی، تو حضرت علی کو اپنا نائب نہیں بنایا مدینے میں، یہ عہدہ ہے نا،
نائب بنایا. اب یہاں پر کیا کہو گے؟ قریبیوں کو نوازا. اور حضرت عثمان کو مدینے کا 2 دفعہ اپنا نائب بنایا, 2 دفعہ نائب بنایا. اور حضرت ابو سفیان کا مسلمان, یہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہے, نسبن بھی سہرن بھی, پیغمبر کریم کے سسر ہیں ابو سفیان. اور ابو سفیان کو نجران کا والی بنایا, اور بہت سارے ان کو منصب اور عہدے عطا کیے. حضرت معاویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے بھائی ہیں, یہ بھی قریبی رشتہ ہے. حضرت معاویہ کو کتابت کا عہدہ دیا, اور خود نبی کریم علیہ السلام نے حضرت جعفر طیار جو پیغمبر کریم کے کزن حضرت علی کے بھائی ہیں, ان کو جنگ موتا میں لشکر کا امیر بنایا. یہ مودودیت کہاں نکلے گی؟ اور یہ قریبی رشتہ داروں کو عہدے دے دیے. تو قریبی رشتہ دار اگر اہل ہوں تو قریبی رشتہ داروں کو عہدے دینا یہ ناجائز ہے. پھر تب کا وہ اس نے اعتراض اٹھایا جن کے پورے مذہب میں امامتی باپ کے بعد بیٹے کو ملتی ہے. باپ کے بعد کس کو ملتی ہے؟ بیٹا. امامت کا پورا سسٹم ہی باپ کے بعد بڑا بیٹا پھر بیٹا. اسی لیے کئی حزب اختلاف بھی بن گئے اور وہاں وہ رولا بھی بن گیا. تو اب ذرا آؤ, یہ تو وہ بات ہے, قریبی رشتہ دار اگر اہل ہوں انہیں عہدے دینا کوئی عیب والی بات نہیں ہے. پیغمبر کریم سے بھی ثابت ہے, انبیاء سابقین سے بھی ثابت ہے, اور بشرطے کہ اہل ہوں. اور دوسری بات کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں صرف 4 آدمیوں کا نام ملتا ہے جن کو حضرت عثمان نے عہدہ دیا. اس کے علاوہ جتنے گورنر ہیں اکثر ہاشمی ہیں یا اکثر صحابہ ہیں, اور جتنے صوبوں کے گورنر وہ کچھ صرف پاکستان جتنی حکومت نہیں تھی کہ 4 صوبے ہوں. سلطنت اسلامیہ افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی, اور آذربائیجان تک آئی ہوئی, کابل تک, کابل کے قریب تک, اور سندھ کے کناروں تک. یہ پورا اسلامی نظام قائم تھا, اور وہاں ہزاروں یعنی سینکڑوں گورنر تھے اور عہدیدار تھے. اور ان سینکڑوں عہدیداروں میں پوری سلطنت عثمانیہ میں 4 آدمیوں کا نام ملتا ہے جو حضرت عثمان کے رشتہ دار تھے. کتنے آدمی؟ 4. اور اس کے مقابل آپ کو بتاؤں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے دور خلافت میں حضرت علی کے قریبی رشتہ داروں کو عہدے کیا تھے؟ حضرت عباس نبی کریم علیہ السلام کے چچا, حضرت علی کے بھی چچا. تو حضرت عباس کی اولاد پیغمبر کریم کی کیا بنے گی؟ اور حضرت علی کی کیا بنے گی؟ کزن, داد پوترے, چچے کے بیٹے. 5 حضرت علی کے کزنوں کو حضرت علی نے عہدے دیے. چچا حضرت عباس چچا کے بیٹوں کو, اور وہ عہدے بھی عام نہیں, شیعہ سنی متفق ہیں. حضرت عبید اللہ ابن عباس یمن کے والی مقرر کیے, قسم ابن عباس مکہ اور طائف کے والی مقرر کیے, اور تمام یا سمامہ ابن عباس مدینہ منورہ کے والی, حضرت عبداللہ ابن عباس بصرہ کے والی, یہ سارے حضرت عباس کے بیٹے. کوئی مدینہ پر گورنر ہے, کوئی مکہ پہ بنایا, کوئی بصرہ پہ بنایا, اور اپنے متبنہ کو مصر کا گورنر بنایا. اور محمد بن ابی بکر جو حضرت علی کے متبنہ تھے, لے پالک تھے, حضرت اسما کے بیٹے, تو ان کو مصر کا والی بنایا. اور ام ہانی جو کزن تھی, ان کے بیٹے جادہ بن حجیر, ان کو خراسان کا والی بنایا. یہ تو 6-7 کی بات میں نے کی ہے.
اس کے آگے چلے تو 15-20 سے بھی زیادہ نکلے ہیں جو حضرت علی کے قریبی رشتہ دار تھے اور حضرت علی نے انہیں عہدے دیے. پھر تمہیں شرم نہیں آتی حضرت عثمان پہ اعتراض کرتے ہوئے اور بک بک کرتے ہوئے اور جی قریبی رشتہ داروں کو عہدے دیے؟ تو حضرت علی نے زیادہ کو دیے. یہ تان حضرت عثمان پہ آئے گا، حضرت علی پہ بھی آئے گا. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار اگر اہل ہوں تو ان کو عہدہ دینا کسی شریعت میں قطعاً مذموم نہیں بلکہ محمود ہے. حضرت علی نے بھی صحیح کیا، حضرت عثمان نے بھی صحیح کیا. جاہل جیل میں مودودی وغیرہ ہے، ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں اور جی اقربا پروری کی. اس پر جیل میں چیلے اور خود ایک روایت پیش کرتی ہے، روایت الاستیام میں، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتی ہے میں حضرت عمر کے ساتھ تھا اور حضرت عمر پریشان تھے کہ میں اپنا جانشین کس کو بناؤں. تو میں نے کہا فَقُلْتُ عثمان کو بنا لو. تو حضرت عمر نے فرمایا فَوَاللَّهِ لَوْ فَعَلْتُ لَجَعَلَ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ عَلَى رِكَابِ النَّاسِ يَعْمَلُونَ. فرمایا کہ اگر میں نے عثمان کو اپنا جانشین بنا دیا تو یہ بنی ابو معیط کو لوگوں کی گردنوں پہ علی رکاب الناس، لوگوں کی گردنوں پہ مسلط کر دیں گے، یعنی بنو امیہ بنو ابو معیط کو. اور جب یہ کیا تو یعملون، وہ جو بنو امیہ بنو معیط ہیں یہ گناہ کریں گے. واللہ لو فعلت لفعل ولو فعل لقتلوہ. فرمایا اگر میں نے ایسا کیا تو عثمان اپنے قریبیوں کو عہدے دے دے گا اور صحابہ خلاف ہو جائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے. یہ روایت یہ پیش کی جاتی یہ الاستیام میں. لیکن ایسے کذابین نے، اس کا راوی کون ہے؟ ویسے تو 8-9 راوی ہے جو آگے پیچھے ہیں اور دار و مدار کس پہ؟ محمد بن اسحاق پہ. اور یہ محمد بن اسحاق وہ کذاب شتام دجال راوی ہے اور مدلس بھی ہے، بے دین بھی ہے، کذاب بھی ہے. 3 بیماریاں ہیں اس میں. ایک کذاب ہے، دوسرا بدعتی ہے اور تیسرا مدلس ہے. اس کی روایت کو لے آیا حضرت عثمان کے خلاف. مزے کی بات یہ ہے، کہتے ہیں جی مولوی پورا بتاتے نہیں. میں نے کہا اوے انی دے تو پورا بتا نا پورا محمد بن اسحاق کا تعارف. اور یہی محمد بن اسحاق ابن ماجہ میں کھڑا ہے، کہتا ہے نبی پاک کی وفات ہوئی تشاغلنا فی موتہ، تو ہم مشغول ہو گئے اور دخل داجن، حضرت عثمان کی بکری آ گئی، قرآن کا کچھ حصہ کھا گئی. حضرت عثمان کی بکری ہے اور محلے میں کسی کی بکری بھی نہیں تھی. قرآن کا کچھ ایمان سے بتاؤ یہ سچ ہے؟ قرآن محفوظ ہے یا بکریاں کھا گئی ہے؟ ایسے راویوں کی روایتیں لاتے ہو. اور للڑ برادری سے بھی کہتا ہوں خوف خدا کرو، کیونکہ للڑ بھی ایک روایت لاتے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے لئن قام علی قبرہ یقول یا محمد، اگر میری قبر پہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے یا محمد لأجیبنہ، میں جواب دوں گا. عیسیٰ علیہ السلام قبر پہ کہیں گے یا محمد لأجیبنہ، میں جواب دوں گا. پتہ لگا پیغمبر کریم قبر پہ سنتے ہیں. روایت کہاں ہے جی؟ مستدرک حاکم میں. راوی کون ہے؟ محمد بن اسحاق. یہی محمد بن اسحاق راوی ہے، کذاب دجال راوی، جس کو مولانا سرفراز نے 2 صفحے لکھے ہیں، دجال من الدجاجلہ، دجالوں میں سے دجال. میں نے کہا للڑو تمہاری قسمت، قرآن کو چھوڑ گئے، قرآن کو چھوڑ گئے. قرآن تو صاف کہتا ہے ما انتا بمسمع من فی القبور، ان
انک لا تسمع الموتى، قرآن تو صاف کہہ رہا ہے جو مر جائے وہ سنتا، اور لا تسمع الموتى، ایک مولوی صاحب کہتے ہیں یہ لا تسمع الموتى کیوں آنکھیں، تو نہیں سنا سکتا، میں نے کہا اس میں بھی راز ہے۔ لا تسمع الموتى اس لیے کہا کہ مردوں کے سننا اسباب کے تحت نہیں ہے۔ جب آدمی مر گیا اسباب ختم ہو گئے، اور جب اسباب ختم ہو جائے نا تو اب وہاں مخلوق کی طرف فعل ہو نہیں سکتا، تو اللہ نے یہی بتایا ہے لا تسمع، اسماع کی نفی اس لیے کی ہے کہ مرنے کے بعد اسباب ختم، اب کوئی مردے میں عادتاً سننے کا قائل ہے تو ابو جہل کی طرح کافر ہے، مشرک ہے، کیونکہ مافوقل اسباب سننا کس کی شان ہے؟ صرف اللہ کی۔ توجہ ہے؟ بغیر اسباب کے سننا جاننا کس کی شان ہے؟ اچھا اسماع کی نفی ہوگی، سماع والی مانے گا انما یستجیب الذین یسمعون، اسماع یا سماع؟ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى، تمام مفسرین نے لکھا شبہم بہم بالموتى فی عدم سماعہم، فی عدم سماعہم، زندہ کافروں کو تشبیہ دی مردوں کے ساتھ کس بات میں؟ فی عدم سماعہم، جیسے مردے سنتے نہیں، زندہ کافروں کو بھی یوں گویا سمجھ کہ وہ مانتے نہیں تو گویا سنتے نہیں، تو مردوں میں عدم سماع حقیقی ہے، اور جہاں اسماع سماع بھی نہیں، ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو لا یسمعوا، پڑھو لا یسمعوا، وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے، اسماع کی نفی ہے، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے، وہم عن دعائہم غافلون۔ دجال کی روایت مان لی، واہ لڑو تمہاری قسمت۔ اردو محمد بن مروان من صلی علیہ خبری، پچھلے دنوں ایک ابن العطان کہہ رہا تھا کہ میرے پاس ایک سند ہے اس میں محمد بن مروان نہیں، چبل انسان پاگل، تو نے زاد الطالبین بھی نہیں دیکھی، زاد الطالبین کا بھی تجھے پتہ نہیں ہے، اور کہہ رہا ہے میں ہمارے پاس سند ہے، اور تیرا بابا جو لکھ گیا ہے نا سند تسکین الصدور میں، وہ بابے تیرے نے فراڈ کیا ہے، مولانا سرفراز نے تسکین الصدور میں جو سند لکھی بھئی اس میں محمد بن مروان نہیں، یہ بابا سرفراز نے فراڈ فرمایا ہے کہ محمد، اس لیے 35 کے قریب محدثین، ابن کثیر اٹھا اور اسی طرح پچھلے محدثین سب نے لکھا تفرد بہ محمد بن مروان، اس روایت کا تفرد اکیلا راوی محمد بن مروان ہے کہ اندر قبر سنتا ہوں دور سے فرشتے پہنچاتے ہیں، یہ محمد بن مروان ہی ہے، تفردہ، یہ دوسری سند ہے، بچوں تفردہ کا کیا معنی ہے؟ تفردہ کا لفظ بتا رہا ہے، دوسری کوئی سند نہیں ہے، اور یہ مولانا سرفراز صاحب نے فراڈ کیا امت کے ساتھ، دھوکہ کیا دوسری سند کا، وہ سند ہے کس کتاب میں؟ ابھی تک یہ نہیں پتا کتاب کون سی ہے، کبھی کہتے ہیں کتاب الصلاۃ ابو شیخ کی، کبھی کہتے ہیں کتاب الثواب ابو شیخ کی، تو پہلے کتاب کدھر ہے؟ کہتے ہیں کتاب گم ہو گئی، اصل کتاب ہے ہی کوئی نہ، مارکے کا قرآن امام لے گیا، للڑوں کی کتاب بھی کوئی امام لے گیا، کیا پتہ اس امام کے ساتھ وہ کتاب بھی ہو، کتاب اصل ملتی جلتی کوئی نہیں۔ امام ابن عبد الحادی فرماتے ہیں یہ جو تم کہتی ہو نا کوئی دوسری سند بھی ہے، ہوا خطا فاحش، یہ بالکل خطا
اور چبل پن ہے، کوئی دوسری سند نہیں۔ تفرد بہ محمد بن مروان، مولانا سرفراز صاحب چونکہ فراڈ کے امام تھے، انہوں نے تسکین الصدور میں جو بلنڈر کیے ماشاءاللہ سامحہ اللہ، تو انہوں نے وہاں پر بہت کچھ کیا، یہاں پر بھی بلنڈر کیا۔ اب پتا تھا نا کہ یہ سند تو کوئی نہیں، تو انہیں بھی پتا تھا بھئی میری قوم انہوں نے کون سی تحقیق کرنی، انہوں نے تسکین الصدور میں لکھا ہے، اتنے اکابر نے دستخط کر دی ہیں، اب قرآن منسوخ ہے، سب کچھ منسوخ ہے، تسکین الصدور زندہ۔ تو آگے استطاعت اتنی تھی، تو مولانا نے فرمایا کہ ابن عبد الہادی تک یہ سند پہنچی نہیں، حالانکہ یہ بھی جھوٹ فرمایا۔ ابن عبد الہادی الصارم میں لکھ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے وہ سند بالکل پہنچی ہے، لیکن وہ جھوٹ ہے، وہ کوئی سند نہیں، خطا فاحش۔ تفرد بہ محمد بن مروان، اور لا اصل لہ عن العامش، اس روایت دی جڑی کوئی نہیں، موضوع علی رسول اللہ، یہ رسول اللہ پہ جھوٹ ہے۔ واہ للڑو زندہ باد، واہ تمہاری قسمت۔ ایک تم نے لے لیا محمد بن اسحاق، لیکن محمد بن اسحاق کے ساتھ بھی غداری کی۔ یہی محمد بن اسحاق خلف الامام کے مسئلہ میں آیا تو مولانا سرفراز نے رگڑا لگا دیا یہ دجال ہے، یہ کذاب ہے، اس کی روایت قابل قبول نہیں۔ اور وہی سما کے مسئلہ میں آیا تو سینے سے لگا لیا، سینے سے، اور وہاں نام نہیں لیا محمد بن اسحاق کا۔ اس نے سمجھا کس نے سند دیکھنی ہے، بھائی محمد بن اسحاق کسی سے چھپ سکتا ہے؟ یہ وہی بزرگ ہیں، امام مالک کہتے ہیں کعبہ کا غلاف پکڑ کے اشہد انہ دجال من الدجاجلہ، میں کعبے کا غلاف پکڑ کے کہتا ہوں یہ دجالوں میں سے بڑا دجال تھا۔ اور دوسرا کون ہے؟ محمد بن مروان۔ بولو بولو کون ہے؟ محمد بن مروان۔ یہ اصول کافی کا راوی ہے اور پکا شتام لعین لعنتی راوی۔ مولانا عبدالستار توسوی صاحب وہ اسماعیل شیعہ کے ساتھ مناظرے میں پھنس گیا، لکھا ہوا ہے مناظرہ میرے پاس تاریخ شدہ موجود ہے۔ جب شیعہ نے روایت پیش کی تو مولانا عبدالستار توسوی، حالانکہ زندگی میں سر پہ بالکل سر پہ مشین پھیرتے تھے اور تلکن والا سر تھا، اور سر پہ قرآن رکھ کے کہتے تھے مردے سنتے۔ تو عبدالستار توسوی وہاں جب شیعہ نے بلاکا چاڑا پھنسا، کہتے ہیں اس میں راوی محمد بن مروان ہے، یہ سلسلۃ الکذب کی کڑی ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹا راوی ہے محمد بن مروان، اس کی روایت قابل قبول نہیں۔ میں کہ شیعہ تھوڑی مالش کریں تے سلسلۃ الکذب دی کڑی کہ کھوٹے سکے سانو بکھامنا سے رکھے نے اور ریٹیاں کر کے جھوٹ بولتے ہو۔ اور سند بھی مولا سرفراز نے جو لکھی ہے اس میں راوی عبد الرحمن بن احمد العارج ہے۔ دنیا للوڑیت کو کہہ رہا ہوں کہ 14 صدیوں میں جو اہل فن محدثین ہیں ان میں سے کسی ایک محدث سے پیش کرو جس نے اس کو سکھا کہا ہو۔ عبد الرحمن احمد العارج۔ پھر اسی میں ابو معاویہ ہے، مولوی امین اکاڑوی نے لکھا خبیث، اور بھی بہت کچھ لکھا۔ چلو ہم تو نہیں مانتے خبیث، ہم کہتے ہیں مدلس ہے، آمش مدلس ہے، انعنت المدلس ہے۔ اور پھر یہ روایت کہا ہے بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ نسائی میں نہیں، یہ ابو شیخ صاحب۔ اور ابو شیخ صاحب کون ہے؟ مولا سرفراز خان کا بیٹا لکھتا ہے کہ یہ جو ابو شیخ ہے نا یہ خود ضعیف ہے، اس نے امام ابو حنیفہ کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹ گڑے ہیں تانیب الخطیب میں۔ اور وہ بدتی کوسری صاحب جس کو تم نے بڑا اٹھایا ہوا ہے ترکی والا، وہ کوسری نے بھی تانیب الخطیب میں ابو شیخ پہ جرح کیا کہ یہ خود ضعیف ہے۔ اور عقائد اسلام علامہ حقانی تمام اکابر کی مصدق کا کتاب اور عقائد نام کی کتاب
اس میں لکھا ہے ابو شیخ کی جملہ تصانیف یہ طبقہ ثالثہ رابعہ میں سے ہے جن سے عقیدہ تو کجا عمل بھی ثابت نہیں ہو سکتا. ایسے سکے لے کے جی ایک اور سند بھی ہے. ہاں یہ راوی کون ہے؟ محمد بن مروان اور محمد بن اسحاق. 5 منٹ زیادہ لگیں گے، پریشان نہیں ہونا. میں اس موضوع کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں. تو اب ایسے کذاب راوی کی روایت سے حضرت عثمان پہ بکواس کرنا، یہ سبائیت اس کو نہ کہوں تو کیا کہوں. جھوٹے راویوں کی روایتیں. اب آؤ آخری اعتراض، چھوٹے موٹے اعتراض تو ساتھ، جو سب سے بڑا اعتراض ہے میڈیا کا، جیلمی شیلمی کا، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان نے ولید بن عقبہ کو گورنر بنایا تھا کوفہ کا. یہ سب سے بڑی غلطی تھی. ولید بن عقبہ. اب ولید بن عقبہ کون ہے یہ پتہ الحمدللہ تمہیں بھی نہیں. ولید بن عقبہ پیغمبر کریم کا بھی قریبی رشتہ دار ہے اور حضرت علی کا پھوپھی زاد بھائی ہے. پھوپھی زاد بھائی. اور ولید کی ماں ہاشمی ہے. ولید بن عقبہ کی ماں ہاشمی. حضرت عثمان کی ماں اور ولید بن عقبہ کی ماں ایک ہے اور وہ ہاشمی ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ پیغمبر کریم کی قریبی رشتہ دار، بالکل قریبی رشتہ دار ہے. یہ ایک لمبا موضوع بن جائے گا، ٹائم ختم ہو گیا. تو حضرت علی کے پھوپھیر لگتے ہیں، پھوپھی کے بیٹے. تو نبی پاک کے بھی کیا بنیں گے؟ تو اب کون چھپاتا ہے؟ کہتے مولوی پوری بات نہیں بیان کرتے ہو. بے ایمان چوہے، پوری بات تو نہیں بیان کرتا. کہتے حضرت عثمان کا رشتہ دار تھا. یہ کبھی لوگوں کو بتایا حضرت علی کے پھوپھی کا بیٹا ہے، پیغمبر کریم کا رشتہ دار ہے، اور چھٹا دادا ایک ہی ہے، ماں پیچھے نانی بھی ایک ہے، دادا بھی ایک ہے، علی کے بھی رشتہ دار اور پیغمبر کریم کے بھی قریبی رشتہ دار. اور جیل میں چوہے کیا کہتے ہیں؟ جی ولید بن عقبہ حضرت عثمان کے رشتہ دار تھے. پلی تو اتنے تو یہودی بھی حق نہیں چھپاتے، الٹا چور کو توال کو ڈانٹے. کہتے ہیں مولوی پوری بات نہیں کرتے، مرزا صاحب پوری بات کرتا ہے. یہ پوری ہے، پوری کرنا پتہ لگے. تو یہ حضرت علی کا پھوپھیر ہے. بولو پٹھان اپنی بولی بول لو، خیر ہے. پھوپھی کا بیٹا ہے. اچھا جی، اس میں مسئلہ کیا تھا؟ اچھا یہ بھی بالکل بے ایمانی کرتے. ولید بن عقبہ یہ بڑا جرنیل صحابی ہے، جرنیل ہے، اور اس نے عیسائیوں کے کئی قلعوں پہ اسلام کا جھنڈا گاڑا ہے اور کئی جہادوں میں امیر رہا ہے. اور یہ خود حضرت معاویہ نے عیسائیت کو ناکوں چنے چبوائے اور حضرت معاویہ کے ساتھیوں نے. یہی وجہ ہے کہ آج تک یہود و نصارہ کی نسل حضرت معاویہ پر بھی بھونک رہی ہے اور ان کے ساتھیوں پہ بھی بھونک رہی ہے. اصل وجہ یہی تھی. تو ولید بن عقبہ پر کیا ہے جی؟ اب جہاں ایک بات سمجھو، اکثر پڑھے لکھے لوگ اس میں دھوکے میں آ جاتی. کہتے ہیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ولید بن عقبہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے. تفسیروں میں موجود ہے. مودودی کو بھی یہ دھوکہ لگا، اوروں کو بھی یہ دھوکہ لگا. اور آیت کیا ہے؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو اس کی تحقیق کرو. اب اس کا پس منظر بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ولید بن عقبہ کو بنی المستلق سے صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا اور وہ لوگ استقبال کے لیے نکلے.
वलीद बिन उकबा की इस्लाम से पहले इनके साथ दुश्मनी थी, इसने समझा कि ये मुझे मारने के लिए निकले हैं, तो वलीद बिन उकबा वहां से वापस हुआ और नबी करीम अलैहिस्सलाम को बता दिया कि ये लोग इस्लाम से फिर गए हैं और ज़कात देने से इनकार कर दिया, फला फला। तो उस मौके फिर हजरत खालिद बिन वलीद को आपने भेजा और फरमाया जरा तहकीक भी करना और वगैरह वगैरह, एक लंबी कहानी जहां पर मुफस्सिरीन ने भी लिखी है। तो इस पर ये आयत नाजिल हुई, इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन, और फिर इतराज ये बनाया कि वलीद बिन उकबा को कुरान की नस्कती में माअज़ल्लाह फासिक कहा गया। तो हजरत उस्मान ने उसे ओहदा दिया। तो ये हजरत उस्मान पे बड़ा इतराज है। तुम्हारा चूंकि ये ज़ौक वाला मौजू नहीं है, मैं भी समझता हूं, लेकिन खैर है, कुछ कभी कभी बेज़ौकी बातें भी सुन लिया करो, किसी और का फैसला हो जाएगा। ये आयत पेश की जाती है, तो याद कर लो, अच्छी तरह याद कर लो, खूब याद कर लो। तफसीरी रिवायात में भी बात वही होती है। यहां पर भी शुआयब अर्नाऊत ने कह दिया सनदहु हसन, सनद सही है, हसन है। यही रफड़ है और गुमराही का सबब है। ये गैर मुकल्लिदीन की जो तहकीक है ना, इस्नादु सही थे, इस्नादु सही, जुबैर अली सही, शुआयब अर्नाऊत अलबानी, पूरी उम्मत को गुमराही का सबसे बड़ा गटर इन चंद मुहक्किकीन की तहकीक है। ये सनद सही है, ठेकेदार बन के बैठे। अब जरा मैं आपसे पूछता हूं दिरायतन, मैंने कहा सनद भी देखी जाती है और दिरायत भी देखी जाती है। दो बातें अर्ज करता हूं। एक ये कि अबू दाऊद में हदीस है, मुस्नद अहमद में है, जिसका खुलासा यह है कि वलीद बिन उकबा फतह मक्का के मौका पर ये उन छोटे बच्चों में था जिनके सर पे नबी पाक ने हाथ फेरा था, और इनके सर पे हाथ इसलिए नहीं फेरा था कि खुलूफ, वो जो खास जिरम वाली खुशबू होती है, इनके सर पे लगी हुई थी, तो आप खुलूफ से बचने के लिए इनके सर पे हाथ नहीं फेरा था। फतेह मक्का कब हुआ? 8 हिजरी। फतेह मक्का वाले दिन तो ये बच्चा था, तो ज़कात वसूल करने आपने कब भेजा था? तुम्हें समझ कुछ भी नहीं है। ये ज़कात वसूल करने कब गया था? दिरायत बताती है, सनदु हसन नहीं। ये अबू दाऊद पढ़ रहा हूं, मुस्नद अहमद पढ़ रहा हूं। फतेह मक्का पर ये वो बच्चा था वलीद बिन उकबा जो बच्चों के सर पे हाथ फेरा गया। 8 हिजरी को। तो बाद में आप कितनी देर तक जिंदा रहे? अच्छा, 2 सालों में जवान भी होगी और ज़कात उगाड़ने भी पहुंच गई। क्या ख्याल है आपका? ठीक है ना? करामत है। आमिल भी बन गया। शर्म करनी चाहिए। अरे फलाना भी लिख गया, फलाना भी लिख गया। अरे फौजी दा खत नहीं, ये मैदान तहकीक है। ये कोई कील काल जहां नहीं चलती, जहां सहाबा का मामला है, और सहाबा के मामला में बुखारी मुस्लिम नहीं चल सकती, तेहरिया रिवायता किथू चल से नो। इसलिए इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने और खतीब शर्बीनी रहमतुल्लाह अलैह ने और काजी अबू बकर इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने, बड़े बड़े जलीलुल कदर इन मुहक्किकीन असातीन उम्मत ने डंके की चोट पे लिखा है कि ये आयत वलीद बिन उकबा के बारे में नहीं। झूठ बोलते हो। इमाम राजी ने जहां क्या लिखा, फरमाते हैं कि ये जो कह रहे हैं जी नाज़लत फी वलीद बिन उकबा के बारे में नाजिल हुई, इमाम राजी कहते हैं जी अल्लाह ने फरमाया है या रसूलुल्लाह ने फरमाया है? तो जो है आपकी, इमाम राजी पूछते हैं, मैं पूछता हूं ये अल्लाह ने फरमाया अनज़ल तो फी फुला या रसूल ने फरमाया? यकीनन अल्लाह ने भी नहीं फरमाया, रसूल ने भी नहीं फरमाया, मौदूदी ने फरमाया।
जेलमी ने फरमाया ये बाकी इन बेचारे इतने इल्मी यतीम हैं, इन्हें ये नहीं पता कि तफसीरों में क्या होता है और तरीके तालीम क्या होता है। जो पढ़ा ही नहीं, तफसीरों में तो बहुत कुछ होता है और आप सुनते रहती हैं। तफसीरों में तो ये भी होता है कि हजरत दाऊद फौजी की बीवी पे आशिक हो गए थे। तफसीरें पढ़ी है, पैगंबर की इस्मत, और फिर उस फौजी को मरा डाला जनरल को और खुद शादी कर ली। तफसीरों में तो यह भी लिखा है, हजरत यूसुफ जलीखा का जो वाक़या अजीब लिखा है और सारा वो बयान करने के काबिल भी नहीं। जई तो वो तारिक जमील सानाहुल्ला, उसको गलती लगी कि वो तफसीरी रिवायात हजरत यूसुफ की तौहीन की, वो गधे वाला वाक़या जो पेश किया वो काबिल बयान ही नहीं। तो ये ऐसे जाहिल लोग हैं, इसीलिए इन जाहिलों को पता ही नहीं कि दलील क्या होती है, माखज़ क्या होता है। बस जी फलानी तफसीर में लिखा है, फलानी चीज में लिखा है, और फिर ये नहीं देखा कि कुरान क्या कह रहा है। या इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन, अगर कोई उलमा हो तो वो खुदा के लिए तवज्जो कर ले। इन जाअकुम फासिकुन, ये फासिकुन नकिरा है या मारफ है? मौलवी हो तुम तो बोलो। फासिकुन नकिरा है, अल फासिक नहीं। इन जाअकुम फासिकुन, अगर अल फासिक होता तो फिर भी कुछ ना कुछ बात बन जाती। या फासिकुन और नकिरा सियाक के शर्त में बाकी है। इन जाअकुम सियाक के शर्त में नकिरा आया, लिहाजा इस नकिरे की इस तामीम को वलीद बिन उकबा पर फिट करना ही तारीफ है। वलीद बिन उकबा इससे मुराद हो ही नहीं सकते। तवज्जो है? हाँ, इमाम राजी ने अजीब बात लिखी। इमाम राजी फरमाते अगर बिल फर्ज ये वाकया मान लें तब भी वलीद बिन उकबा मुराद नहीं हो सकते। क्यों? कि ये आयत इतना कह सकते हैं कि उसी वक्त नाजिल हुई, उसी वक्त नाजिल हुई। ये अगर कोई कहे तो इससे कैसे लाजिम आया कि वलीद बिन उकबा फासिक से मुराद वो है? या तो ज़ाब्ता कुल्ली बयान हुआ है। तो वलीद बिन उकबा को फासिक अल्लाह ने भी नहीं फरमाया, पैगंबर ने भी नहीं फरमाया, कुरान में भी नहीं आया। पैगंबर अल्लाह रसूल दोनों फरमाते हैं कि नबी के सारे सहाबा जन्नती हैं। और कुरान नहीं पढ़ा कर रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूक वल इस्यान, ये भी इसी सूरत में आधी आधी देखते। तो ये वो बात थी जी, वलीद बिन उकबा इस आयत का मिज़दाक, इस आयत का मिज़दाक मौजूदी है, सबा है। और ये जितने फुस्साक हैं, इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, अगर कोई फासिक राफ़ज़ी या राफ़ज़ी नुमा कोई रिवायत पेश करता है जिसपे किसी सहाबी पर जरा हो, फतबय्यनु, उसको तहकीक करो, बगैर तहकीक के नहीं। पता चला इन फासिकीन ने हजरत उस्मान पे जो इतराज किए, हम उसकी तहकीक कर रहे हैं, इसी का नाम है फतबय्यनु। फिर जी वलीद बिन उकबा ने शराब पी थी, हजरत उस्मान ने हद लगाई थी। जेलमी को आती हैं 4 रिवायतें, जिधर फिरो चूहे को 2 हरीडे मिल गई, पंसार स्टोर, जर्नल पंसार स्टोर, ऊपर बोर्ड लगा लिया। वलीद बुखारी मुस्लिम में है, इंटरनेशनल नंबरी के मुताबिक फला इंटरनेशनल के बच्चे कभी बुखारी मुस्लिम देखी भी है? वहीदुल ज़मान जब जुबैर अली सही का तर्जमा देखता है, उठा जरा बुखारी मुस्लिम में क्या है, तो याद रख लो वलीद इब्ने उकबा पर कूफियों ने इल्जाम लगाया था शराब पीने का। क्या किया था? इल्जाम लगाया था। साबित वाकया नहीं था, इल्जाम था। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जितने भी अल्लाह मुहक्किकीन उलमाए सब ने इस पे तसरीह की। इब्ने जरीर ने भी, अल्लामा सखावी ने भी,
امام ابن حجر الاسقلانی شارح بخاری نے بھی بڑے بڑے ائمہ نے تصریح کی، اور ان کے لفظ یہ ہے، فرمایا ان بعض اہل الکوفہ تعصبوا علیہ فشہدوا علیہ بغیر الحق، کہ ولید نے شراب پی نہیں تھی، ہاں کوفی بدماش چند ایک جو حرام خور قسم کے لوگ تھے، انہوں نے ایک سکیم اور کہانی بنائی کہ ولید کو معزول کرنا چاہیے، جو سختی زیادہ کرتا ہے۔ انہوں نے ولید بن عقبہ پہ جھوٹا الزام لگایا تھا شراب نوشی کا، یہ نہیں ہے کہ ولید نے شراب پی تھی۔ یہ بڑے اعتراض ہیں جی ولید کو، اور پھر اس الزام کی وجہ سے حضرت علی کی مشاورت سے حضرت عثمان نے ان کو معزول بھی کر دیا، معزول بھی کیا، اور ان کی جگہ ابو موسیٰ الاشعری کو گورنر بھی مقرر کیا۔ تو یہ حضرت ولید بن عقبہ پہ ایک جھوٹی سکیم تھی، سازش تھی معزول کرنے کی، اور کوفیوں کا مزاج آپ ایسے بھی جانتی ہیں۔ تو حاصل یہ ہے، ٹائم بھی ختم ہو گیا، میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ لوگ جتنے اعتراض کرتے ہیں سب جھوٹ پہ مبنی ہیں، فسق پہ مبنی ہیں، کذاب شتام راویوں کی گپے ہیں، اور اصول یہ ہے جب حضرت عثمان کی صحبت تواتراً ثابت ہے، ان کا جنتی ہونا متواتر ثابت ہے، تو اب دنیا کا کوئی رافضی مودودی جیلوی کوئی دنیا کا ایسا شیطان وہ آئے میدان میں اور تواتر کے مقابل تواتر پیش کرے، کہانیاں نہ سنائے، گپے نہ سنائے، ورنہ ہمارا تو اس پہ ایمان ہے، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون، اولئک حزب اللہ، اولئک هم المؤمنون حقا ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا آمنوا كما آمن الناس۔ ہمارا اس پہ پورا ایمان ہے کہ پیغمبر کے سارے صحابہ معیار حق بھی ہیں اور اللہ کے مرضی بھی ہیں، اور سب صحابہ جنتی بھی ہیں۔